ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، حالت اس کی بڑی خراب تھی، تنگ دستی کی حالت میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا ٹائم، اپنی حالت، اپنی زندگی، اپنے حالات کس طرح بہتر بنائے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن یہ بندہ تھا بڑا نیک۔ ایک دفعہ حج کے دوران اس کو ایک ہار مل گیا اور اس نے سوچا کہ یار یہ ہار مجھے قیمتی لگ رہا ہے اور اس ہار سے میری حالت کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ اب اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا، لیکن اس کو پھر خیال آیا کہ نہیں یار، مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں اعلان کرنا چاہیے کہ کسی سے کوئی ہار گم گیا ہو تو میرے پاس موجود ہے۔ ایک نابینا شخص تھا، وہ اس کے پاس آ گیا اور اس نے ہار کی جو ڈسکرپشن تھی وہ اس کو بتا دی، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے وہ ہار اس کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ نابینا شخص تھا۔ اور اس نے سوچا کہ چلے جو ڈسکرپشن یہ بتا رہا ہے میچ کر رہی ہے، تو اس نے دے دیا ہار اس کو۔ یہ اپنے راستے، وہ اپنے راستے۔ یہ پھر اپنی زندگی میں واپس آیا اور اس طرح حالت اس کی مزید بد سے بدتر ہونے لگی۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہجرت کر لوں۔ تو اس نے ہجرت کے فیصلہ کیا۔ اب یہ بحری جہاز میں بیٹھ گیا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ ایک جزیرے پر جہاز رکا، وہاں یہ بھی اتر گیا اور اس نے وہی سوچا کہ اسی جزیرے پر میں کچھ دیکھتا ہوں، مجھے اگر کوئی نوکری وغیرہ، کوئی رزق مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تو نکلا ہی رزق کی تلاش میں تھا۔ اب نماز کا ٹائم ہوا تو یہ ایک مسجد میں چلا گیا، تو وہاں جو رہائشی تھے انہوں نے کہا کہ امام مسجد فی الحال نہیں ہے، تو آپ حلیے سے بڑے نیک لگ رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ ہمیں جماعت پڑھا دیں۔ چونکہ یہ تو تھا عربی، تو اس کی جو تلاوت تھی، اس کا جو انداز تھا، وہ ان لوگوں کو بڑا پسند آیا اور انہوں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا اگر آپ چاہو تو آپ ہمارے مسجد کے امام بن سکتے ہو، ہم آپ کو اتنا مہینے کا دیں گے اور باقی منات بھی دیں گے۔ یہ تو نکلا ہی روزی کی تلاش میں تھا، تو اس نے حامی بھر لی، یہ وہاں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس ایریا کے، اس جزیرے کے، اس شہر کے لوگ اس کے پاس آئے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جب نماز پڑھنے لگا تو جماعت آباد ہو گئی، رونقیں لگی، اس کی وجہ تھی کہ بچوں کو بھی پڑھانے لگا، تو لوگ اس کی نیکی سے بڑے متاثر ہوئے۔ تو لوگوں نے، بڑے جو اس گاؤں کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے گاؤں میں ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جو غیر شادی شدہ ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس نیک بندے سے اس کی شادی کرا لیتے ہیں۔ اس سے اس لڑکی کی بات کی اور اس نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، اس نے بھی کر لیا، اوکے۔ اب شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے جو اس لڑکی کے پاس اس نے وہ ہار دیکھا، وہی ہار جو اس نے حج میں اس نابینا شخص کو دیا تھا۔ تو یہ چونک اٹھا، اس نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ ہار آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ یہ میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کے والد حج پہ گئے تھے؟ کہتے ہاں۔ کہتے آپ کے والد نابینا تھے؟ کہتے ہاں۔ کہتے یہ ہار تو ان سے گم ہو گیا تھا اور میں نے ہی ان کو واپس کیا تھا۔ تو لڑکی نے سبحان اللہ کہا اور کہا کہ آج میرے والد کی اور آپ کی دونوں کی دعائیں پوری ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کس طرح؟ کہتا کہ آپ حج کے لیے گئے تھے، آپ دعا مانگ رہے تھے، روزی کی تلاش، اللہ آپ کو روزی عطا فرمائے اور آپ کے رزق میں کشادگی ہو، آپ کا گھر بسے، تو اللہ نے آپ کا گھر بھی بسا دیا، آپ کو رزق بھی وافر مقدار میں پرووائڈ کر لیا۔ اور اب میرے والد صاحب جو تھے وہ جب واپس آئے تو انہوں نے بھی ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری ایک بیٹی ہے اور جس بندے نے یہ ہار مجھے واپس کیا ہے، اس طرح کا ایک نیک بندہ میری بیٹی کے لیے آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں۔ تو دونوں کی دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ تو اس کا اگر ہم ایک لب آپ نکالیں اس کہانی کا، تو نیکی انسان کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ وہ اللہ بڑا سخی ہے۔ وہ یوں سمجھ لے کہ آپ جب اس کے بندوں پہ، اس کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو، اس کے بندوں کے لیے آپ راہ ہموار کرتے ہو،
آپ اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ اس کے بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھی ایک چھوٹا سا احسان کر رہے ہو۔ تو اللہ کبھی بھی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، وہ ہر حال میں اس کو واپس کرتا ہے۔ ایک قیامت کے دن ایک بندہ تھا، اس کے پاس ایک نیکی کم پڑ گئی، اور اس کی وجہ سے اس کا جو نیکی کا جو پھل رہا تھا وہ گناہوں کا زیادہ تھا، اور جو ثواب کا سائڈ تھا وہ نیچے تھا۔ ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اب وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو کسی سے پوچھ رہا ہے، اب ہر بندے کو اپنی پڑی ہے تو وہ کون اس کو اپنی نیکی دے گا؟ ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار مجھے ایک نیکی میری کم پڑ گئی۔ کہتا کہ میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، آپ یہ لے لو، اس کا میں کیا کروں گا، میرا تو کچھ بھی نہیں بنتا اس سے۔ اس نے ایک نیکی، وہ جو ایک نیکی تھی اس کو وہ اسی بندے کو دے دی۔ وہ آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے کہا کہ اوکے، آپ کا ترازو تو بالکل صحیح ہے، آپ جا سکتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دی کس نے ہے؟ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے۔ کہتا ہے کہ اچھا، وہ مجھ سے زیادہ سخی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، چلے اسی ایک نیکی کی توسط سے میں اس کو بھی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ کبھی بھی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، آپ لوگوں کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس زندگی میں بہت سی آسانی عطا فرمائے۔